इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोधा ने 9 मई मुकदमात में सजाएं सुना दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा। अहमद खान भच्चर समेत 30 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोधा ने मुख्तलिफ फैसला सुना दिया। मानसून बारिशों का मुल्क भर में धुआंधार स्पेल। जुड़वा शहरों में शदीद तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सैदपुर में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम में पानी की सतह 1000 तक पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। चलास में आबी रैले ने तबाही मचा दी। 15 गाड़ियां रैले में बह गईं। 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों अफराद लापता हैं। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सियाह फंस गए। इलाके में कम्युनिकेशन का निजाम दरहम बरहम। राब्तों में दुश्वारी। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद। राब्ता सड़कें खेत खलियान तबाह हो गए। शाहराह बाबूसर पर पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुल्क में मानसून बारिशों के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 221 हो गई। 592 अफराद जख्मी हो चुके। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 77 मर्द, 40 खवातीन और 104 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 135 हुई। तूफानी बारिशों के बायस अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में एक शख्स जाँ बहक हुआ। आम आदमी की जान और माल की हिफाजत को और दहशत गर्द को ख़त्म करने के लिए ये इदारे आज भी बहुत एक शानदार रोल अदा कर रहे हैं। पहले सैयद मोहसिन नकवी इंटरिम पीरियड में चीफ मिनिस्टर, इनकी लीडरशिप में, और फिर आज मरीम नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार काम अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फर्ज की अदायगी में जान कुर्बान करने से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं। पंजाब, KP और सिंध में दहशत गर्दी के मनहूस साए फैल रहे थे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारे शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का काम शहरों और देहात में अमन कायम करना है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 दफ़ा इसमें डिस्कशन हुई और उन्होंने पूरी सपोर्ट का। उन्होंने कहा बिल्कुल मोहसिन, जिस तरह करना है इसको करें, और हमारा यही प्लान था कि इसको PMA की तर्ज पे वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी पाकिस्तान की बनाएं, ताकि ये एकेडमी पूरे पुलिस के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक जिसको कहते हैं कि आपकी शुरुआत शुरू होती है यहाँ से, कि जहाँ से आपने ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद सारी ज़िंदगी उसको इम्प्लीमेंट करना है। 1 साल पहले एकेडमी का दौरा किया था। हालत बहुत खस्ता थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एकेडमी की तज़ीन और आराइश की बात की। नेशनल पुलिस एकेडमी में कोस्ट कमांड नहीं था। एकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी में तकरीब से खिताब। मैं अपने सामने काउंटर नारकोटिक फोर्स के इन जवानों को देख के मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सब की सूरत में नज़र आ रहा है। पर्सनल मैं देख रही हूँ तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द मुकम्मल खात्मा होगा। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात का खात्मा जरूरी है
تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کو دیکھ کر نسلوں کا محفوظ مستقبل نظر آتا ہے۔ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے فورس کا قیام ضروری تھا۔ قلیل مدت میں مضبوط انسداد منشیات فورس کا قیام لائق تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کاؤنٹر نارکوٹکس فورس تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے عالمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے قانون سمندر کے تحت قومی دائرہ کار سے باہر سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور پائیدار استعمال پر دستخط کر دیے۔ پاکستان نے BBNJ مذاکرات میں نمایاں اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کا موقف انسانیت کے مشترکہ ورثے کے اصول پر مبنی تھا۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں فارمولہ چل گیا۔ حکومت کے 6 اور اپوزیشن کے 5 سینیٹرز منتخب، 11 نشستوں پر نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق حکومت کے 6 اور اپوزیشن کے 5 اراکین کامیاب قرار۔ PTI کے 6، پیپلز پارٹی اور JUI کے 2 امیدوار کامیاب قرار۔ مسلم لیگ نون کا 1 امیدوار سینٹ نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 145 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے۔ میں سینٹ کے الیکشن ہوئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہوئے تھے۔ جہاں تک PTI کا تعلق ہے تو PTI نے سارے نام پہلے سے فائنل کر دیے تھے۔ اس میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اپنے مشاورت سے رکھا ہو، خان صاحب کی کنسلٹیشن کے بغیر۔ یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہو گئی تھی اور یہ تو مارچ 2024 میں سارا کچھ فائنل ہو گیا تھا۔ پھر بیچ میں سے بریک آیا کہ ریزرو سیٹوں کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے۔ آخری وقت پھر جب ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا اور ہمارے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے ہمارے کیسز، تو اس میں ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہم اتنی سیٹیں نہیں لے سکیں گے جتنے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس کے پیش نظر یہ ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے، ہم اتنی کی توقع کر رہے تھے اور 6 سیٹیں ہمیں ملی ہے اور بہترین ہو گیا صوفہ۔ ہمیں خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 6 سیٹیں ملی جو بہتر ہو گیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد خیال تھا نشستیں کم ملیں گی، اتنی نشستوں کی ہی توقع کر رہے تھے۔ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کی بات درست نہیں۔ مرزا آفریدی نے پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اب سختیاں ختم ہونی چاہیے اور بانی PTI سے ملاقات ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ، کیا اجازت ملے گی یا نہیں؟ PTI نے 5 اگست کو لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ صدر تحریک انصاف لاہور MPA شیخ امتیاز نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر میں جمع کرا دی۔ شیخ امتیاز کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو بانی PTI کی رہائی کے لیے جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ انتخاب میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ لیگی امیدوار حافظ عبدالکریم 243 ووٹوں کے ساتھ کامیاب قرار۔ اپوزیشن امیدوار عبدالستار 99 ووٹ حاصل کر سکے۔ ایوان میں کل 345 ووٹ کاسٹ ہوئے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ کامیاب امیدوار حافظ عبدالکریم کا کہنا تھا، سینٹ انتخابات میں کامیابی پر تمام دوستوں اور اتحادیوں کا مشکور ہوں۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کریں گے۔ لاہور میں الیکٹرک بس سروس کے بعد عوام کے لیے ایک اور الیکٹرک ٹرام۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں الیکٹرک ٹرام سروس چلانے کا فیصلہ۔ چین سے ٹرام لاہور منگوا لی گئی، اسمبلنگ علی ٹاؤن ڈپو میں جاری ہے۔ 10 منٹ چارج میں الیکٹرک ٹرام 25 سے 27 کلومیٹر چلے گی۔ الیکٹرک ٹرام میں 250 افراد کو لے جانے کی صلاحیت ہے۔ ٹرام 3 باکسز پر مشتمل ہے۔ ٹرام کو پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلایا جائے گا۔
امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جنگیں رکوانے میں مصروف ہیں. امریکی صدر روس اور یوکرین کے درمیان فوری جنگ بندی چاہتے ہیں. ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی اور غیر مالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ شام اور غزہ میں چرچ پر اسرائیلی بمباری سے مایوس ہوئے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ رک سکی. صہیونی فوج کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے. 24 گھنٹوں میں 134 فلسطینی شہید، 650 زخمی. 750 زخمی افراد امداد کے حصول کے دوران اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنے. وزارت صحت غزہ کے مطابق کئی علاقوں میں ایمبولینسز اور سول ڈیفنس اہلکاروں کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 59,029 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. غزہ میں فوری جنگ ختم ہونی چاہیے. برطانیہ، فرانس، جاپان سمیت 28 ملکوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امدادی تقسیم کی مطالبہ کر دیا. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا غزہ میں امداد کی ترسیل کا نظام خطرناک ہے جو عدم استحکام کو ہوا دیتا ہے. یہ نظام انسانی وقار کے منافی ہے. مشترکہ اعلامیے پر آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، نیوزی لینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، فن لینڈ اور آئس لینڈ کے وزراء خارجہ نے دستخط کیے. پاکستان کرکٹ کے سابق کھلاڑی سرفراز نواز شدید علالت کے باعث لندن کے ہاسپٹل میں داخل. ذرائع کے مطابق سابق کرکٹر شدید معذوری کی حالت میں لندن کے ہاسپٹل میں داخل ہیں. سابق کرکٹر سرفراز نواز چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. 73 سالہ سرفراز نواز اپنے خاندان کے ساتھ لندن کے علاقے ٹوٹنگم میں مقیم ہیں. 2019 میں انہیں دل کی تکلیف کے باعث لندن کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. اور بنگلہ دیش فضائیہ کا طیارہ گرنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی. پائلٹ سمیت 25 طلباء جاں بحق ہوئے. بنگلہ دیشی سرکاری حکام کے مطابق حادثے میں 170 افراد زخمی بھی ہیں. زخمیوں میں طلباء کی بڑی تعداد شامل. عمریں 12 سے 16 سال کے درمیان. ٹیک آف کے فوراً بعد طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی. پائلٹ نے طیارے کو آبادی سے دور لے جانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی.